بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف دل دریا سمندر سے انتخاب ایک انتہائی اہم موضوع اور انتہائی خوبصورت موضوع۔ اسلام جمع فرقہ برابر ہے صفر۔ اگر کلام الہی یا قرآن کریم میں کسی لفظ کا اضافہ کر دیا جائے یا کسی لفظ کی تخفیف کر دی جائے تو وہ قرآن نہیں رہے گا اور تحریف کرنے والا واجب القتل ہوگا۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اتنا مکمل ہے کہ اس میں اللہ کے لفظ کا اضافہ بھی ممکن نہیں۔ قرآن سے لفظ شیطان نکالنا بھی ممکن نہیں، بلکہ قرآن کی زبر زیر پیش کو بدلنا ممکن نہیں۔ اس کی حفاظت اللہ کریم نے ایسے انداز سے فرمائی ہوئی ہے کہ یہ مقدس قرآن جیسا تھا ویسا ہی ہے اور ویسا ہی رہے گا۔ نہ بدلنا قرآن کا اعجاز ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ بدل جائے تو یہ قرآن نہیں ہوگا۔ قرآن کی ترتیب کو بدلنا بھی ممکن نہیں۔ قرآن اسی کتاب کا نام ہے۔ کسی اور کتاب کو کسی اور زبان کا قرآن کہنا قرآن مقدس کی شان میں گستاخی ہے، گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ کریم کے بارے میں جو علم، تعلیم، اطلاع، خبر اور ارشاد حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے عطا ہوا، وہی اللہ کے بارے میں حرف آخر ہے۔ کسی اور مذہب کا کوئی اور بیان جو ما سوائے بیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، ہمارے لیے نہیں ہے۔ مثلاً اللہ کو کسی ایسے اسم سے پکارنا جس کی سند حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ ملی ہو، مناسب نہیں۔ پیر کو اللہ اور اللہ کو پیر کہنا نامناسب ہے۔ اللہ کریم کی جو صفات عالیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں، وہی صفات ہیں جیسے اس زمانے میں ویسے ہی آج کے دور میں اور ویسے ہی ہمیشہ ہمیشہ، الآن کما کان۔ اللہ کریم کو ہم نے دریافت نہیں کیا، معلوم نہیں کیا، ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے فرما دیا، ہم نے تسلیم کیا، ہم نے سنا اور مان لیا۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ ہمارے شہر میں کسی انسان کی شکل میں موجود ہے تو بغیر کسی لمحہ کے توقف کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے، سراسر غلط ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس سے اللہ نے کلام کیا اور اس سے کہا ہے کہ وہ لوگوں سے کہہ دے کہ عذاب آنے والا ہے تو یہ غلط ہوگا، اور کہنے والا جھوٹی نبوت کا دعوے دار لائق تعزیر ہوگا۔ اگر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ وہ اللہ سے جو چاہے منوا سکتا ہے تو یہ بات غلط ہوگی، ناممکن ہوگی۔ کن فیکون کی طاقت اللہ کی ہے، اللہ کے پاس۔ انسان کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ وہ انسان کامل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہو، وہ ذات جو بغیر وحی کے کلام نہ کرے، اور یہ صفات اور یہ صفت کسی امتی سے منسوب کرنا مناسب نہیں۔ اللہ اور صرف اللہ کو ماننے اور اس سے تعلق کا نام اسلام نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے بغیر تقرب الہی کا تصور خارج از اسلام ہے۔ ہم پر اللہ کی اطاعت فرض ہے، اللہ کی عبادت ضروری ہے، لیکن تقرب حق کا کوئی ایسا دعویٰ جو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے ہوئے میزان کے علاوہ ہو، بہتان ہے، اور اسے غلط ثابت کرنے کا تکلف بھی غیر ضروری ہے۔ اسی طرح اسلام ایک مکمل اور محفوظ دین ہے۔ اس کو تکمیل کے سند مالک حقیقی نے خود یہ کہہ کر فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم۔ جس دن، جس گھڑی، جس لمحہ یہ دین مکمل کر دیا گیا، اس کے بعد کے اضافے، تخفیفیں، تحریفیں، رنگ رنگ کی وضاحتیں، انوکھی تشریحات اسلام پر احسان نہیں بلکہ اس کے برعکس
اسلام کو اس کے بنیادی رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ میں پیش کرنے کی سعی نامناسب ہے۔ اسلام کا اصل رنگ وہی ہے جو یوم تکمیل کے وقت تھا۔ جس طرح ایک خواب حسین، خواب مبارک اپنی رنگا رنگ تعبیروں کی وجہ سے خواب مبہم بن کر رہ جاتا ہے، اسی طرح اسلام کی حقیقت وضاحتوں کے اضافی بوجھ میں دب کر رہ گئی ہے۔ آج تک سورج کے منور ہونے کا ثبوت کسی نے پیش نہیں کیا، شاید اس لیے کہ سورج کا ثبوت دیکھنے والی آنکھ کے علاوہ ممکن ہے، اور دیکھنے والی آنکھ کو ثبوت درکار نہیں۔ اللہ کو ثابت کرنے کی کوشش کرنے والا بھی اتنا ہی گمراہ ہے جتنا اللہ سے انکار کرنے والا۔ اللہ ثابت کرنے سے ثابت نہیں ہوتا، اللہ کو ماننا ہے، جاننا نہیں ہے۔ یہ تسلیم بغیر ایمان کے نہیں، اور ایمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو تسلیم کرنے کا نام ہے، اور یہ تسلیم اطاعت شریعت محمدی ہے۔ اسلام تحقیق سے نہیں، تسلیم سے حاصل ہوتا ہے۔ اسلام کو عمل سے نکال کر علم میں داخل کرنے والے اسلام کے محسن نہیں ہیں۔ اسلام پر کتابیں لکھنا اور کتابوں پر کتابیں لکھنا اور تبصرے کرنا اور تقریریں کرنا اسلام نہیں۔ ایک کافر اسلام پر یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر کتاب لکھ کر تو مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہے جس کو اعتماد شخصیت نبی حاصل ہو اور جسے وابستگی نبی حاصل ہو۔ مومن وہ نہیں جسے بھائی مدد کو پکارے تو وہ اسے قرآن سنانا شروع کر دے۔ مومن وہ نہیں جو وعدہ پورا نہ کرے اور نماز پوری کرے۔ مومن وہ نہیں جو منبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں میں انتشار پھیلائے۔ فرقہ پرست حق پرست نہیں ہو سکتا۔ اسلام مسلمانوں کی وحدت فکر و عمل کا نام ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت ہمیشہ اسلام کے قریب رہے گی۔ وحدت ملت سے جدا ہونے والا فرقہ اسلام سے جدا ہو جاتا ہے۔ شارحین اسلام کی طویل اور معکوس وضاحتوں نے فرقے تخلیق کیے۔ فقہاء، علماء اور فقراء کی نیت پر شک نہیں، ان کا تدبر درست، ان کے ارشادات بجا، لیکن مسلمانوں کی وحدت، ان کی تعمیر و ترقی کے لیے اسلام کے اتنے فرقے کس حد تک موزوں رہے، تاریخ شاہد ہے۔ اسلام کے شجر کو اتنے پیوند لگائے جا چکے ہیں کہ اس کا اصل رنگ دب کر رہ گیا ہے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ سب فرقے اپنے اپنے مقام پر صادق ہیں، تو بھی فرقہ صادق کا عمل خوبصورت عمارت کو اینٹ اینٹ میں تقسیم کر دے گا، اور اسلام کا روب جمال جو باعث عروج و کمال تھا اضمحلال و زوال کا شکار ہو جائے گا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرقہ وحدت ملت کی طرف سفر کرے اور ایک بار پھر وہی مقام حاصل ہو جائے جو اسلام کا حق ہے، اور یہ حق برحق ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ہاں کئی لاکھ مساجد ہیں اور کئی لاکھ ائمہ مساجد، اس کے باوجود قوم کا یہ عالم ہے کہ معاشرے میں تمام برائیاں موجود ہیں۔ اسلام کا بیان بہت ہو چکا، اب اسلامی عمل کا وقت ہے۔ اپنے سماج کی تطہیر اور اس کے بعد تطہیر نظام دنیا سب اسلام ہے۔ آئیے ایک سرسری جائزہ لیں کہ ہمارے ہاں اسلام کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا برآمد ہو رہا ہے۔ مذہبی فرقے اور ان کے سربراہ دوسرے مذہبی فرقوں اور ان کے سربراہوں پر تنقید کر رہے ہیں۔ مقام توحید اور مقام رسالت کے تحفظ کے نام پر ایک گروہ دوسرے گروہ کا مخالف ہے۔ یا رسول اللہ کہنے یا نہ کہنے پر ابھی تک دلائل دیے جا رہے ہیں۔ تبلیغی جماعتوں کے انداز فکر پر بہت کچھ کہا جا رہا ہے۔ تقریباً ہر فرقے کے پاس دوسرے فرقے کے لیے فتوی کفر موجود ہے۔
مسلمانوں کو اسلام کا ماضی سنا سنا کر ملت اسلامیہ کو قصہ ماضی بنایا جا رہا ہے۔ اسلام میں اتنا اسلام ملا دیا گیا ہے کہ اب نتیجہ صفر ہے۔ ہر فرقہ اسلام کے نام پر علیحدہ ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ اسلام وحدت ملت کا نام ہے۔ سیاسی اور سماجی تحریکیں اسلام کے نام پر قائم ہیں، اور ان میں اتنا فرق ہے کہ اصل اسلام کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک مسلمان ملک کا معاشرہ دوسرے مسلمان ملک کے معاشرے سے مختلف ہے۔ صحیح اسلامی معاشرہ کہیں قائم نہیں ہو سکا۔ اسلام ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے سب کے غور کرنے والی بات ہے کہ ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کے خلاف جنگ جہاد لڑ رہا ہے۔ مسلمان مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں اس لیے کہ ہر ایک کا اسلام مختلف ہے۔ اسلام میں اسلام کے نام پر بہت کچھ ملایا جا چکا ہے۔ اس کے برعکس افغانستان پر روسی حملہ کے باوجود کسی طرف سے بھی جہاد کی ضرورت کا احساس نہیں پیدا ہوا۔ اسلامی شعور مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ اپنے ملک میں اسلام کے نفاذ کی کوشش جاری ہے۔ 1400 سال بعد بھی مسلمانوں پر اسلام کا نفاذ ایک مسئلہ ہے۔ غور کرنا پڑے گا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جن پر ابھی اسلام کا نفاذ ہونا ہے، اور یہ کیسا اسلام ہے جو ابھی مسلمانوں پر نافذ ہونا ہے۔ میلاد مصطفیٰ کانفرنس کچھ اور تقاضا رکھتی ہے، تبلیغی جماعت کچھ اور انداز اختیار کرتی ہے، علماء کانفرنس مشائخ کانفرنس سے الگ ہوتی ہے، بریلوی دیوبندی الگ الگ انداز ہیں، یا رسول اللہ کانفرنس محمد رسول اللہ کانفرنس سے الگ ہے۔ ایک اسلام میں کئی اسلام شامل ہو چکے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ اسلام وحدت ملت کا پیغام لایا، اور ہم اسلام کے نام پر تفریق کر رہے ہیں۔ اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمانوں میں وحدت عمل کی کمی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک تمام فرقے اور تمام شارحین اسلام اکٹھے نہیں ہوتے، وحدت ملت کا تصور تک ممکن نہیں۔ قائد اعظم کے پیچھے چلنے والوں سے تو کسی نے کلمہ نہیں سنا تھا۔ کیوں؟ پاکستان کے لیے جان قربان کرنے والوں سے تو کسی نے نہ پوچھا کہ وہ کس طریقت کے لوگ ہیں۔ افسوس ہے کہ قرآن وہی ہے، اللہ وہی ہے، اللہ کے رسول بھی وہی ہیں، لیکن اسلام وہی نہیں۔ ہر آدمی اسلام کا دعوے دار ہے، اور ہر دوسرا آدمی بھی یہی دعویٰ رکھتا ہے، لیکن وہ آپس میں اکٹھے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اسلام میں اسلام کے نام پر بہت کچھ شامل ہو گیا، نتیجہ صفر ہے۔ آج اسلامی معاشرہ، اسلامی معیشت، اسلامی فقہ، اسلامی اخوت، اسلامی وحدت، اسلامی ثقافت سب بدل گئے ہیں۔ ہم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے اتنے دور آ گئے ہیں کہ ایک بار پھر وہیں سے شروع کرنا پڑے گا۔ کلمہ توحید کو روح وحدت مان کر اسلام کا عمل شروع کرنا چاہیے، ورنہ علم اور صرف علم اسلام سے بہت دور لے جائے گا۔ ایمان والے نفاق سے توبہ کر کے وحدت و محبت میں متحد ہو جائیں، ورنہ کئی اسلام نتیجہ صفر دیں گے۔ اسلام جب اللہ کا دین ہے تو اس سے اللہ کی رضا حاصل ہونی چاہیے، اور اللہ کی رضا ہی مسلمانوں کی سرفرازی کی ضامن ہے۔ آج کے مسلمانوں کی زبوں حالی اس لیے ہے کہ اسلام میں ملاوٹ ہو گئی ہے۔ آج کے فقہا مسلمانوں کو ایک اسلام سے وابستہ کر کے انہیں پھر عروج کی منزل دکھائیں۔ ابھی وقت ہے فرقوں سے الگ ہو کر وحدت ملت کی طرف سفر کیا جائے، ورنہ اگر وقت ہاتھ سے نکل گیا تو خدا نخواستہ ہر مسجد قرطبہ بن کر رہ جائے گی۔ ماضی کی یادگار، عظیم یادگار مسجد قرطبہ حال اور مستقبل سے محروم۔ ہم مسلمان ہیں، یہی ہمارا فرقہ ہے، یہی ہماری طریقت ہے، اور یہی ہماری جمعیت۔ کلمہ طیب ہی کلمہ توحید ہے۔ اسی بنیاد پر وحدت ملت کی عمارت استوار کی جا سکتی ہے۔
مسلمان متحد ہو جائیں تو نصرت اور کامیابی ان کا مقدر ہو جائے، ورنہ اسلام میں فرقہ سازی کا عمل ہمیں اسلام سے اتنا دور لے جائے گا کہ ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہی نہیں رہیں گے۔ والسلام۔